الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ محمد کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس کا تعارف یہ ہے کہ اکثر مفسرین حضرات کے نزدیک یہ سورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو کفار عرب اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے پوری تیاری کر لی انہوں نے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، اسلامی ریاست کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلامی ریاست قائم کی تو اس کے بعد بار بار یہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس لیے پھر اس سورۃ کریمہ میں جہاد کے احکام، مسائل، قتال کے احکام، قیدیوں کے احکامات بیان فرمائے گئے۔ اور جب مسلمانوں کے سامنے جہاد کے فضائل، جہاد کے احکام بیان فرمائے گئے، جہاد کا حکم آ گیا تو مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو منافق تھے۔ بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے جہاد کے احکام آئے، جہاد کا حکم آیا تو چونکہ وہ بزدل تھے اس لیے وہ جہاد سے جان چھڑاتے تھے، قسم کے بہانے بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی اور ان کا بھی انجام بیان فرمایا کہ یہ جو لوگ جہاد سے جان چھڑا رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں کہ اگر مسلمان کسی کافر سے جہاد کریں اور قیدی ان کے ہاتھ میں آ جائیں تو شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے کیا احکامات ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح اس سورۃ کریمہ کی دوسری آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چونکہ اس سورۃ کریمہ میں جہاد کے قتال کے احکامات بھی بیان فرمائے گئے ہیں تو اس مناسبت سے اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، کہ اس میں قتال کے احکام ہیں، جہاد کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، لوگوں کو
ایمان سے روکنا، دین سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بھی کفر ہے۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یعنی جو کافر ہیں اگر کوئی اچھا عمل کرتے بھی ہیں اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے اعمال برباد ہیں، کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اس بات پر، اس ہر بات پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس ہر بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا، دل کی گہرائیوں سے مان لیا جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے رب کی طرف سے۔ جو بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ان کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا، معاف فرما دیا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو اللہ نے سنوار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے فضائل بیان فرما دے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، آقا علیہ السلام پر اعتماد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بھی معاف فرما دیے اور ان کی حالت بھی اللہ تعالیٰ نے سنوار دی، اچھی حالت، بہتر حالت عطا فرما دی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے کہ کافر لوگوں نے باطل کے اتباع کیا ہے، باطل کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ کفر باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ کافروں نے باطل کے اتباع کیا اس لیے ان کا انجام برا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان والے لوگوں نے حق کا اتباع کیا ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے حق اور باطل کی ٹکر ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف حق کے نمائندے ہیں، دوسری طرف حق کے باطل کے نمائندے ہیں، ایک طرف حق کے پیروکار ہیں، دوسری طرف باطل کے پیروکار ہیں، اور ان میں آپس میں جنگ ہے، ٹکر ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے سلسلہ، تو یہ اب قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر دور میں حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ رہے گا، حق اور باطل کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کفر ہے یہ باطل ہے، شیطان باطل ہے، شیطان کی اتباع کرنے والے باطل ہیں، اور وہ باطل قسم و قسم کی شکلوں میں آ جاتا ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ حق حضرات انبیاء علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے، اللہ کی کتابوں میں اللہ کی کتابوں کی شکل میں آتا ہے، اولیاء اللہ کرام کی شکل میں آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شکل میں آتا ہے۔ تو ہمیشہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں، جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے وہ حق کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن آخر کار فتح اور غلبہ حق کا ہوگا، باطل مغلوب ہوگا۔ حق کے سامنے باطل کبھی ٹھہر نہیں سکتا، کبھی غالب نہیں آ سکتا، ہمیشہ اصل غلبہ جو ہوتا ہے نا وہ حق کا ہوتا ہے۔ حق والے کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے حامی اور مددگار ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے بڑے درجات عطا فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔